مسیح کو پہن لیا۔ جب ہم نے مسیح کو پہن لیا تو پھر اس کے بعد ہمارے اندر اعمال آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ لکھا ہے خداوند یسوع مسیح کے زندہ جلالی بابرکت نام میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ خداوند آپ سب کو بہت زیادہ برکت دے۔ جیسا کہ میں نے کچھ دن پہلے اپنے واٹس ایپ پہ اسٹیٹس لگایا تھا کہ بائبلی کتب کی ترتیب و تدوین کب اور کیسے کی گئی، جس کو کینل بھی کہتے ہیں، تو اس کے بارے میں جب میں نے اسٹیٹس لگایا تو بہت سارے دوستوں نے، بہت سارے بہنوں بھائیوں نے میسیجز کیے تھے کہ آپ اپنے یوٹیوب چینل پر اس کی ویڈیو ضرور لگائیے گا۔ تو آج خدا کے فضل سے میں نے اس کی ویڈیو بالکل تیار کر لی ہے اور آپ سب اس کو دیکھنے جا رہے ہیں۔ تو میں آپ سب سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ویڈیو کو سکپ مت کیجیے گا، کیونکہ یہ بہت ہی انفارمیٹیو ویڈیو ہے آپ سب کے لیے۔ اگر آپ خدا کے کلام سے پیار کرتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت خاص ہے۔ آپ کے پاس اگر نوٹ بک ہے تو ساتھ ساتھ اس کو نوٹ کرتے جائیے گا، کیونکہ مسیحت میں ہمارے لیے یہ بہت ضروری ہے۔ ہمیں یہ سب باتوں کا علم ہونا چاہیے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ تو چلیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو آج کی جو ویڈیو ہے وہ ہے کینل کے بارے میں، بائبلی کتب کی ترتیب و تدوین کے بارے میں۔ تو میں ویڈیو سٹارٹ کر رہا ہوں، آپ اس کو لکھنا شروع کیجئے گا۔ ان کتابوں کو متعارف اور بیان کرنے کے لیے جو خدا کی طرف سے الہامی ہیں، کینل کی اصطلاح کو استعمال کیا جاتا ہے، اور اسی وجہ سے یہ کتابیں بائبلی مقدس کا حصہ ہیں۔ بائبلی کینل کو واضح طور پر پہچاننے میں مسئلہ یہ ہے کہ بائبل جو ہے وہ واضح طور پر ہمیں کتابوں کی کوئی ایسی فہرست فراہم نہیں کرتی، اس کا حصہ ہے یا حصہ ہونی چاہیے ابھی یہ طے کرنے کے لیے کہ کون سی کتابیں کینن کا حصہ ہوں گی، یا بائبل کی کتابوں کی ترتیب و تدوین کے لیے سب سے پہلے یہودی ربیوں اور ان کے علماء نے ایک سلسلہ شروع کیا، اور ایسا ہی ابتدائی کلیسیا کے مسیح علماء نے بھی کیا، اور ان کی اس کوشش میں بالآخر خدا نے ان کی مدد اور رہنمائی کی، اور حتمی فیصلہ خود خدا کی ذات نے دیا کہ کون سی کتابیں الہامی ہیں اور کون سی الہامی نہیں ہیں۔ اس سارے معاملے میں خدا نے اپنے پیروکاروں کو اپنی خاص ہدایت سے یہ فیصلہ کرنے میں مدد کی کہ کون سی کتابیں اس کے کلام مقدس میں شامل کی جانی چاہیے۔ اگر ہم نئے عہد نامے کو دیکھیں تو اس کے مقابلے میں پرانے عہد نامے کی کتابوں کا کلام میں شامل کرنے کے حوالے سے بہت کم مسائل تھے۔ عبرانی ایمانداروں نے خدا کے پیغمبروں کو اچھی طرح سے پہچان لیا تھا، اور انہوں نے ان نبیوں اور پیغمبروں کی تحریروں کو خدا کی طرف سے الہامی کلام ہونے کے طور پر قبول کر لیا تھا۔ اگرچہ 250 بعد ازاں مسیح تک پرانے عہد نامے کی کتابوں کے حوالے سے تھوڑی بہت بحث جاری تھی، لیکن ویسے عالمگیر سطح پر ان کتابوں کے خدا کا کلام ہونے کے حوالے سے لوگوں میں اتفاق پایا جاتا تھا۔ اگر کوئی مسئلہ تھا بھی تو وہ اپاکرفا نئے اور پرانے عہد نامے کے درمیانی دور میں لکھی جانے والی کتابوں کے حوالے سے تھا، جو کہ آج کے دن تک جاری ہیں۔ عبرانی علماء کی ایک بہت بڑی تعداد نئے اور پرانے عہد نامے کے درمیانی دور میں لکھی جانے والی کتابوں کو تحریکی اور مذہبی لحاظ سے بہت اچھا اور معتبر طور پر سمجھا جاتا ہے، لیکن وہ انہیں خدا کے الہامی کلام کا درجہ نہیں دیتے۔ اب نئے عہد نامے کے حوالے سے الہامی تحریروں کی پہچان اور ان کو جمع کرنے کا مرحلہ ابتدائی کلیسیا کے دور کی پہلی صدیوں کے درمیان ہی شروع ہوا تھا۔ بہت ابتدائی طور پر
نئے عہد نامے کی کچھ کتابوں کو واضح طور پر الہامی مانا جاتا تھا۔ پالوس رسول اپنے دور میں لوکا کی طرف سے پیش کردہ تحریروں کو پرانے عہد نامے کے برابر الہامی مانتا تھا۔ جب ہم پہلا تموتھیوس اس کا 5 باب اور اس کی 18 آیت دیکھتے ہیں تو لکھا ہے، کیونکہ کتاب مقدس یہ کہتی ہے کہ دائیں میں چلتے ہوئے بیل کا منہ نہ باندھنا اور مزدور اپنی مزدوری کا حقدار ہے۔ اسی طرح ہم جب ایک اور حوالہ دیکھتے ہیں لوکا اس کا 10 باب اور اس کی 7 آیت تو لکھا ہے، اسی گھر میں رہو اور جو کچھ ان سے ملے کھاؤ پیو، کیونکہ مزدور اپنی مزدوری کا حقدار ہے۔ اسی طرح دوسرا پطرس اس کا 3 باب اور اس کی 15 تا 16 آیت میں جب ہم دیکھتے ہیں 15 آیت، اور ہمارے خداوند کے تحمل کو نجات سمجھو، چنانچہ ہمارے پیارے بھائی پلوس نے بھی اس حکمت کے موافق جو عنایت ہوئی تھی تمہیں یہی لکھا۔ 16 آیت، اور اپنے سب خطوں میں ان باتوں کا ذکر کیا ہے جن کا سمجھنا مشکل ہے، اور جاہل اور بے قیام لوگ ان کے معنوں کو بھی صحیفوں کی طرح کھینچ تان کر اپنے لیے ہلاکت پیدا کرتے ہیں۔ آگے کلیسیوں اس کا 4 باب اور اس کی 16 آیت، اور جب یہ خط تم میں پڑھ لیا جائے تو ایسا کرنا کہ لودیکیا کی کلیسیا میں بھی پڑھا جائے، اور اس خط کو جو لودیکیا سے آئے تم بھی پڑھنا۔ آگے جب ہم ان ساری آیات کو دیکھتے ہیں تو آگے اور بھی ہے، آیات کافی زیادہ ہیں، سو میں نے شارٹلی کر کے اس کو لکھا ہے۔ تو روم کے کلیمٹ نے اس دور میں نئے عہد نامے کی 8 کتابوں کا الہامی ہونے کے طور پر ذکر کیا تھا۔ 95 بعد ازاں مسیح انطاکیہ کے اگنیشیس نے اپنے دور میں نئے عہد نامے کی 7 کتابوں کا الہامی ہونے کے طور پر ذکر کیا۔ 115 بعد عیسیٰ مسیح یوحنا کے ایک شاگرد بنام پولیکارپ نے 15 کتابوں کا الہامی ہونے کے طور پر ذکر کیا۔ 108 بعد عیسیٰ مسیح بعد میں ایرونائس نے 21 کتابوں کا الہامی ہونے کے طور پر ذکر کیا۔ 185 بعد عیسیٰ مسیح ہیپولائٹس نے 22 کتابوں کو الہامی تسلیم کرتے ہوئے ان کا ذکر کیا۔ 170 تا 235 بعد عیسیٰ مسیح نئے عہد نامے کی وہ کتابیں جن کے حوالے سے ابتدائی طور پر زیادہ شبہات اور مسائل محسوس کیے گئے، عبرانیوں، یعقوب، دوسرا پطرس، دوسرا یوحنا اور 3 یوحنا تھی۔ نئے عہد نامے کی کتابوں کی پہلی ترتیب یعنی کینن کو مورٹوریم کا نام دیا گیا، جسے 170 بعد عیسیٰ مسیح میں ترتیب دیا گیا۔ مورٹوریم کینن میں نئے عہد نامے کی سبھی کتب شامل تھیں، ماسوائے عبرانیوں، یعقوب اور پہلا پطرس اور دوسرا پطرس اور تیسرا یوحنا۔ یہ ساری ترتیب میں آپ سب کو اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ اپنی نوٹ بک میں ان کو نوٹ کر لیجئے گا، کیونکہ یہ بہت ہی انفارمیٹیو ویڈیو ہے اور بہت سارا نالج اس میں بیان کیا جا رہا ہے جو آپ کو آگے اپنی زندگی میں خدا کے کلام کو سیکھنے میں بہت زیادہ مدد کرنے والا ہے۔ پھر 363 بعد عیسیٰ مسیح میں لودیکیا کی مجلس میں یہ اعلان کیا گیا کہ پرانا عہد نامہ بشمول اپاکرفا اور نئے عہد نامے کی 27 کتابیں کلیسیا کے اندر کلام کے طور پر پڑھی اور استعمال کی جائیں۔ ہیپو کی مجلس 393 بعد عیسیٰ مسیح اور کارتھیج کی مجلس 397 بعد عیسیٰ مسیح میں بھی اس کتاب کی تصدیق کی گئی اور انہیں 27 کتابوں کو نئے عہد نامے کا حتمی اور معتبر حصہ قرار دیا گیا۔ ان مجالس میں کچھ اس طرح کے اصولوں کو
استعمال کیا گیا جن کی بنا پر اس بات کو طے کیا گیا کہ آیا کون سی کتابیں روح القدس کی تحریک سے تحریر ہوئیں اور کلام مقدس نئے عہد نامے کا حصہ ہوں گی۔ کیا کتاب کو تحریر کرنے والا رسول یا اس کا کوئی بہت قریبی ساتھی تھا؟ کیا اس کتاب تحریر کو ابتدائی کلیسیا میں وسیع پیمانے پر استعمال کیا جا رہا تھا؟ یہ سوال اس ٹائم اور آج بھی ہماری کلیسیاؤں میں یہ سوال بہت عام ہیں اور اٹھائے جاتے ہیں ہماری کلیسیا میں۔ کیا کتاب مقدس میں عقائد اور مسیحی تعلیمات کے حوالے سے ہم آہنگی پائی جاتی تھی؟ کیا کتاب اعلیٰ ترین اخلاقی اور روحانی اقتدار کا ثبوت پیش کرتی تھی جس سے یہ ثابت ہو کہ وہ روح القدس کا کام ہے؟ ایک بار پھر ہمیں یہ بات یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ کلیسیا نے اپنے طور پر اس بات کو طے نہیں کیا کہ کون سی کتابیں کینن یعنی خدا کے کلام کا حصہ ہوں گی۔ یہ سارے سوالوں کا مختصر جواب میں بیان کر رہا ہوں۔ ابتدائی کلیسیا کی کسی بھی مجلس نے نئے عہد نامے کے کینن کے حوالے سے فیصلہ نہیں کیا تھا۔ یہ صرف خدا ہی کی ذات تھی، صرف خدا ہی نے اس بات کا تعین کیا کہ اس کے کلام میں کون سی کتاب شامل ہوگی، اور جو کچھ خدا کا اپنا فیصلہ تھا اسے اس نے اپنے ماننے والوں پر ظاہر کیا۔ انسانی سطح پر کلام کی کتابوں کو جمع کرنے کا مرحلہ کئی طرح کی غلطیوں سے پر تھا، لیکن خدا نے اپنی الہی حاکمیت سے انسانوں کی ناسمجھی اور بعض دفعہ ہٹ درمی کے باوجود ابتدائی کلیسیا کو اس بات کی پہچان کروائی کہ وہ کون سی کتابیں ہیں جو اس کی طرف سے الہام کے ذریعے سے کلیسیا کو دی گئی تھی۔ تو مسیح میں خداوند کا کلام پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ تو آج کا جو کہ ہمارا ٹاپک تھا وہ تھا کینن کے بارے میں۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب نے خدا کے کلام میں سے بہت ساری چیزیں آج نئی سیکھی ہوں گی، نوٹ بھی کی ہوں گی۔ اس ویڈیو کو اپنے فرینڈس فیملی میں ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ بہت سارے لوگ، بہت سارے بہن بھائی اس کے بارے میں، اس ٹاپک کے بارے میں سیکھ سکیں۔ اور میرے چینل کو ضرور لائک سبسکرائب کیجیے گا۔ مجھے آپ کی سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ میری یہ ویڈیو بہت دنوں کے بعد اس لیے آئی کیونکہ مجھے ڈینگی فیور ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے میں ویڈیو نہیں بنا پایا اور کچھ مصروفیات کی وجہ سے بھی نہیں بنا پایا ویڈیو۔ تو آج یہ کافی ٹائم کے بعد میری ویڈیو آئی ہے، تو مجھے امید ہے کہ آپ اس ویڈیو کو بہت زیادہ سپورٹ کریں گے، بہت زیادہ شیئر کریں گے۔ خداوند آپ سب کو بہت زیادہ برکت دے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ میں آپ کا اپنا سرفراز سندھو۔ گاڈ بلیس یو۔